جناب سید حسن نصراللہ صاحب نے کیا سنہری الفاظ کہے ہیں کہ جب بھی کوئی ہمارا شہید ہوتا ہے، کہ جب بھی ہمارا کوئی شہادت کے رتبہ پہ فائز ہوتا ہے تو ہمارا کربلا سے رشتہ اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ آپ اس بانوں کو معطر کریں درود کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زینب اصول دین کی طرح با اصول تھی، ماشاءاللہ۔ زینب اصول دین کی طرح با اصول تھی، نانا کے شہر میں تھی تو بالکل رسول تھی، ماشاءاللہ۔ بائی کے ساتھ سارے سفر میں بطول تھی، دربار میں علی کا مجسم نزول تھی۔ زینب کبھی حسین کبھی حسن بنی، زینب کبھی حسین کبھی حسن بنی، زینب ایک تن تھا مگر پنج تن بنی۔ ماشاءاللہ۔ اب اس بانوں کو معطر کریں درود کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں اب دعوت دیتا ہوں سید طاہر حسین شاہ صاحب کو کہ ممبر پہ تشریف لائیں اور ذکر آل محمد بیان کریں۔ اب اس بانوں کو معطر کریں درود کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے جگہ جو نئے احباب آتی ہیں ان کے لیے جگہ مل سکے۔ آگے آگے شفاف نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد۔ آواز بلند سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ عز و جل کی کہ جس نے جن و انس کو خلق کیا صرف عبادت کے لیے، اور لاکھوں درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ کہ جن پہ اللہ رب العزت اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں۔ اپنی زبانوں کو معطر فرمائیں درود کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حد ہو گئی حسین تیرے انتقام کی، حد ہو گئی حسین تیرے انتقام کی، نام یزید تو نے تو گالی بنا دیا۔ اے دین مصطفیٰ تیری غربت بھی دیکھ لی، اے دین مصطفیٰ تیری غربت بھی دیکھ لی، تجھ پہ تو صرف ایک سقیفہ ہی چھا گیا۔ ماشاءاللہ۔ اب اپنا اتنے بڑھنے پہ تو ناز ہی تو کر، تجھ کو میرا شبیر تونگر بنا گیا۔ سبحان اللہ۔ صاحبان ذی وقار، سب سے پہلے سرکار سعادت آل محمد کا ایک فرمان اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ فرماتے ہیں کہ زندگی عالم بن کر جیو، اگر عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بن کر جیو، اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو صحبت عالم میں جیو۔ ملت جعفریہ، اصل عشریہ، خیر البریہ، یہ آج عزاداری امام حسین جو ہم تک پہنچی ہے، یہ علماء حق کا ہمارے اوپر بہت احسان ہے کہ جنہوں نے اپنے خون سے یہ تاریخ رقم کی، اور عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل ہے۔ اور اگر کوئی دین کا طالب علم مر جائے، جب اسے آپ قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں، اس کے صدقے میں اللہ رب العزت 3 ماہ تک قبرستان کے مردوں پہ عذاب موقوف کر دے گا۔ درود بھیجیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دنیا کی عظیم قومیں ہمیشہ اپنے محسن کی یاد تازہ کرتی رہتی ہیں، اور محسن سے منسوب ایام میں اسے گلہ عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جس محسن کی یاد میں آپ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، حسین ذہن نہیں ذہنیت ہے، ماشاءاللہ۔ حسین انسان نہیں انسانیت ہے۔ بے شک۔ جو انسان انسان ہونے کا دعویٰ کرے، وہ زندگی کے کسی روپ میں، وہ زندگی کے کسی مقام میں، وہ زندگی کے کسی رنگ میں ممنون ہے حسین ابن علی۔ ماشاءاللہ۔ لیکن میں ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے
میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ واقع کربلا سنتے رہتے ہیں کہ حسین کون تھا اور یزید کون تھا، اور یہ خون آشام واقعہ پیش کیوں آیا، یہ واقع کربلا پیش کیوں آیا، حسین کا نسب کیا تھا، یزید کا نسب کیا تھا۔ غور ہے میرے الفاظ؟ ماشاءاللہ۔ صاحبان ذی وقار، یزید عیسائی ماں کا بیٹا تھا، یزید کا باپ معاویہ طلقہ ابن طلقہ، جو انصار مدینہ کی تیغوں کے ڈر سے یزید کے باپ اور یزید کے دادا ابو سفیان نے کلمہ پڑھا۔ اور ان کا تعارف کراتا چلوں، دشمن اسلام اگر کوئی وجہ پوچھے ان کی آپس میں دشمنی کا سبب کیا تھا، دشمنی یہ تھی کہ ایک طرف محمد مصطفیٰ پرچم توحید بلند کیے ہوئے تھے، تو دوسری طرف ابو سفیان اہل مکہ دیگر عرب کے قبائل کو اکٹھا کر کے اسلام اور توحید کو مٹانا چاہتا تھا۔ اور حسین کا نانا خدائے وحدہ لا شریک کا علمبردار اور پرچار تھا، اور یزید کا دادا حب العزا کا ماننے والا تھا۔ یزید کا باپ معاویہ، جس نے مولا علی شیر خدا کے ساتھ جنگ کی، جس کو آج کا مسلمان بھائی کاتب وحی کہہ کے بڑی کوشش کرتا ہے بچانے کی، اگر تاریخ کی تھا گہرائیوں میں جھانک کے دیکھیں تو حکم بن عاص بھی وہی کاتب وحی ہے، اور عبداللہ ابن سرا بھی کاتب وحی ہے۔ صاحبان ذی وقار، ملت جعفریہ، اسنہ عشریہ، خیر البریہ اللہ کے فرمان کو مانتے ہیں، محمد کے فرمان کو مانتے ہیں، قرآن کریم کو مانتے ہیں۔ قرآن کریم پکار پکار کے کہہ رہا ہے، پیغمبر جو دے وہ لے لو، اور جس چیز سے روکے اس چیز سے رک جاؤ، اور میرے نبی کی اتباع کرو۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یزید کا تعارف اور کراتا چلوں کہ جب تاریخ کا طالب علم تاریخ کی تھا گہرائیوں میں جھانک کے دیکھتا ہے تو سوال کرتا ہے کہ یزید کو ہمت کس نے دی، یزید کو حکومت کس نے دی؟ یزید کو یزید کے بابا نے حکومت دی۔ یزید کے بابا کو کس نے حکومت دی؟ جو طلقہ ابن طلقہ تھا، جب بدری صحابہ موجود تھے، جب بیعت رضوان والے موجود تھے، جب عشرہ مبشرہ موجود تھے، تو معاویہ بن سفیان کو حکومت کس نے دی؟ تو اس وقت تاریخ میں واضح نظر آتا ہے کہ حضرت عمر کا دور ہے، یزید کا بھائی ہے جس کا نام، یزید کا چچا ہے جس کا نام بھی یزید ہے، جو ابو سفیان کا بیٹا ہے جس کا نام یزید بن ابو سفیان ہے، اس کو حضرت عمر کے دور میں شام کی حکومت دی گئی۔ اور جب دور حضرت عثمان آیا، وہ فوت ہو گیا حضرت عمر کے دور میں، پھر حضرت عمر نے معاویہ بن سفیان کو والی شام مقرر کر دیا۔ کون معاویہ بن ابو سفیان؟ کہ جس کے پیدا ہونے پہ 3 لوگوں نے دعویٰ کیا، عباس ابن عبد المطلب کہتا ہے یہ میرا ہے، اور ابن مسافر کہتا ہے یہ میرا ہے، اور ابو سفیان کہتا ہے یہ میرا ہے۔ معاویہ کی دادی کون؟ ہند جگر خارا، جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ اگر قرآن کی روح سے دیکھا جائے تو یزید شجرہ خبیثہ قرآن کہہ رہا ہے، اور حسین کو شجرہ طیبہ کہہ رہا ہے۔ صاحبان ذی وقار، تو حضرت عمر کے دور میں معاویہ کو حکومت سے نوازا گیا، جبکہ جید صحابہ کرام موجود تھے۔ اور جب حضرت غنی عثمان کا دور آیا تو معاویہ کو شام کے ساتھ حمص کا، فلسطین کا اور اردن کی حکومت کا پروانہ بھی دے دیا گیا۔ اگر اور کردار بیان کروں تو خلیفہ نبی حضرت علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کا باغی معاویہ بن سفیان، کہ جس کے دامن پہ 80,000 مسلمانوں کا خون لگا ہوا ہے، جس نے حجر بن عدی کو قتل کیا اور 90 سال تک امیر المومنین پہ سب و شتم کرتا رہا۔ اس لعنتی نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنایا۔ میں کہتا ہوں اگر یزید نے امام عالی مقام کو کربلا کے میدان میں قتل کر دیا تو کیا کیا؟ معاویہ نے کوئی کم کیا تھا جس نے امام حسن مجتبی کو صلح کرنے پہ مجبور کر دیا،
اور اشد کی بیٹی کے ہاتھوں امام مظلوم امام حسن کی شہادت ہوئی. اور صاحبان ذی وقار یزید نے وہی کیا جو معاویہ چاہتا تھا. تو صاحبان ذی وقار شہادت امام حسین کے بعد عالم اسلام کو دو کردار مل گئے. ایک کردار حسینی ہے اور دوسرا کردار یزیدی ہے. حسینی کردار میں حسین حسینیت حسینی ہے اور یزیدی کردار میں یزید یزیدیت اور یزیدی ہے. حسینی کردار بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور یزیدی کردار بھی. درود بھیجیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صاحبان ذی وقار جب یزید کے سامنے امام علی مقام کا سر تشت میں رکھا گیا تو اس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا اور ہاتھ میں چھڑی تھی. یہ امام حسین کے دندان مبارک پہ چھڑی مار رہا تھا کہ ایک صحابی نے دیکھا جس کا نام زید بن ارقم ہے. وہ کہتا ہے یزید میں نے ان آنکھوں سے دیکھا رسول اس جگہ پہ بوسہ دیتا تھا, اس جگہ سے چھڑی کو ہٹا لے. اور یزید کیا کہتا ہے؟ یزید بن معاویہ بن سفیان بن حرب کا مذہب بیان کرنا چاہتا ہوں. یزید کہتا ہے آج میرے بدر کے وہ عتبہ و عتیبہ اور ولید اور خنزلہ ہوتے تو وہ مجھے کتنی داد دیتے کہ میں نے ان کے کیسے بدلے لیے. اور پھر کہتا ہے کہ بنی ہاشم پہ آقا صلاۃ والسلام پہ وہی نازل نہیں ہوتی تھی, یہ حکومت کے لیے محمد کا ٹھونک تھا. اور یزید نے شریعت محمدی کا استحصال شروع کر دیا. یزید نے امام حسین سے یزید کی جو کردار کے اوپر دھبے لگے ہوئے ہیں بیعت طلب کی. شہادت امام حسین کا واقعہ پیش آیا اور پھر وہ واقعہ ہرا پیش آیا جسے آج کا مسلمان چھپانے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ مدینۃ النبی کہ جس کے درخت کاٹنے سے نبی نے منع کیا, اس مدینۃ النبی میں لشکر یزید آتا ہے اور 3 دن کا قتل و غارت کرتا ہے اور مستورات مخدرات کی عصمت دری کرتا ہے اور اس کے بعد یہ کہتا ہے تم یزید کے غلام ہو اور اس شرط پہ بیعت کرو یزید چاہے تمہیں بیچ دے یا آزادی دے دے. اس کے بعد یزید نے معاویہ کے حکم پہ, معاویہ نے کہا تھا اگر کبھی مدینۃ النبی پہ یا بیت اللہ پہ لشکر زنی کا موقع ملے تو یہ حرامی مسلم بن عقبہ اور حسین بن نمیر موجود ہے, اس کے ساتھ حملہ کرنا. اور مسلم بن عقبہ نے اس کے بعد خانہ کعبہ پہ حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو شہید کر دیا. صاحبان ذی وقار یزید کیا چاہتا تھا؟ یزید اسلامی اقدار کو پامال کر رہا تھا. یزید پھوپھی اور بھتیجے کے نکاح کو جائز کہتا تھا. یزید شراب کا دل دادا تھا اور اپنے تخت پہ بندر بٹھا کے اور کتوں کا دل دادا تھا. یزید محمد کی وحی کو ڈھونگ کہتا ہے اور اسلام کی طے کردہ حدوں کو سے تجاوز کر گیا تھا. اور اس وقت جب عالم اسلام میں امام علی مقام نے یہ دیکھا تو امام علی مقام خم ٹھوک کے میدان میں اترے اور آپ نے یہ تاریخ ساز جملہ کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے بیعت نہیں پائی. اے آج کے دور میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان, اے آج کے دور میں محرمات کی عزت کرنے والے مسلمان, اے آج کے دور میں آزاد زندگی بسر کرنے والے مسلمان, ذرا تاریخ کی تھا گہرائیوں میں جھانک کے دیکھ تجھے حسین کیا دے گیا ہے. جو غیر مسلم ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں آزادی یا انسانیت دے کے گیا ہے. جو غیر مسلم ہے وہ یہ کہہ رہا ہے ہمیں بہن اور پھوپھی اور ماں کی پہچان حسین دے کے گیا ہے اور آزادی انسانیت دے کے گیا ہے. آج اگر مسجدوں سے اذانوں کی صدائیں آ رہی ہیں, آج اگر تجھے ماں اور بہن کی تمیز ہے تو تو شکر ادا کر حسین ابن علی کا. حسینیت اتباع رسول کا نام ہے, پیروی رسول کا نام ہے. حسینیت تحفظ دین مصطفیٰ کا نام ہے. حسینیت بقائے انسانی کا نام حسین ہے. حسینیت آزادی انسان کا نام حسین ہے. غیرت انسان کا دوسرا نام حسین ہے.
بندگی رب ذوالجلال اور رضائے رب ذوالجلال میں راضی رہنے کا نام حسین اور حسینیت ہے۔ صاحبان ذی وقار، حسینیت دین مصطفیٰ کی حفاظت کا دوسرا نام حسین ہے، اور یزیدیت یزیدی لا دینیت کا دوسرا نام یزید ہے، ظلم و جبر و استبداد کا دوسرا نام یزید ہے، یزیدیت ہے، اور قتل و غارت کا دوسرا نام یزید اور یزیدیت ہے، ملوکیت و آمریت کا دوسرا نام یزید اور یزیدیت ہے، خون آشامی کا دوسرا نام یزیدیت ہے، انحراف دین مصطفیٰ، انحراف قرآن کا نام یزید اور یزیدیت ہے، اور ناموس کی عصمت دری کا دوسرا نام یزید اور یزیدیت ہے، اخلاقی اقدار کو قتل کرنے کا نام یزیدیت ہے، ظلم و جبر اور غلامی کا نام یزید اور یزیدیت ہے۔ تو صاحبان ذی وقار، آج کے اس دور کے یزیدی کو آج بھی حسین پکار رہا ہے، اور آج کے دور کا شاعر کہتا ہے امام عالی مقام کے بارے میں، شبیر چاندنی کے سمندر کا نام، سبحان اللہ، شبیر چاندنی کے سمندر کا نام ہے، شبیر معرفت کے سکندر کا نام ہے، بے شک دنیا کے ہر یزید سے کہہ دو مورخ ہو، شبیر کربلا کے 72 کا نام ہے، ماشاءاللہ، شبیر کردگار ہے اپنے اصول، ماشاءاللہ، شبیر کردگار ہے اپنے اصول کا، تاریخ پہ ہے ناز تو جرأت سے کام لے، ارباب نظر آج سے 1400 برس قبل یزیدی ان تینوں نے مل کر زور لگایا کہ اس فاتح اسلام، اس محسن اسلام کا نام تاریخ سے مٹ جائے۔ دنیا کی تمام طاغوتی طاقتوں نے سر توڑ کوشش کی کہ اس مرکز آزادی کا نام تاریخ سے مٹ جائے، بالآخر مجبور ہو کے ہر ایک کو یہ تسلیم کرنا پڑا، شبیر کردگار ہے اپنے رسول کا، ماشاءاللہ، دنیا کے ہر ہونے والے ظلم نے اپنے آپ کو آزما کر دیکھا، بالآخر تاریخ کے سامنے جبیں خم کر کے یہ رقم کرنا پڑا، شبیر کردگار ہے اپنے رسول کا، ماشاءاللہ، تاریخ پہ ہے ناز تو جرأت سے کام لے، آواز دے رہی ہے ابھی تک حسینیت، گر ہے کوئی یزید تو بیعت کا نام لے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ صاحبان ذی وقار، اگر حسین یزید کی بیعت کرتا تو قرآن کریم کی نفی کرتا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اگر حق باطل کی پیروی کر لے تو زمین و آسمان کے درمیان فساد شروع ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، صاحبان ذی وقار، سورہ فتح میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے میرا محبوب جنہوں نے شجرہ میں بیعت شجرہ میں تیری بیعت نہیں کی بلکہ اس تیرے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ ہے، انہوں نے اللہ کی بیعت کی ہے۔ یزید بیعت مانگ رہا تھا حسین سے، اور رسول فرما رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین کی بیعت امام حسن کی بیعت تھی، امام حسن کی بیعت علی شیر خدا کی بیعت تھی، علی شیر خدا کی بیعت آقا صلوات و سلام کی بیعت تھی، اور آقا صلوات و سلام کی بیعت اللہ رب العزت کی بیعت تھی۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ماشاءاللہ، کون؟ حسین، کہ جس کے بارے میں آقا صلوات و سلام فرما رہے ہیں انی تارکو فیک مستقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ اور امام عالی مقام نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کے یہ پوری دنیا کو باور کرا دیا کہ کبھی اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے، اور آقا صلوات و سلام نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ النوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس پہ سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جس نے میری اہل بیت کا دامن پکڑا وہ بھی نجات پا گیا۔
حسین کس طرح یزید کی بیعت کرتے کہ جس کے بارے میں آقا صلوات و سلام فرماتے ہیں سیاہ ستہ میں متفق علیہ یہ حدیث ہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لامہم لہمی ودمہم دمی یعلمنی ما یعلمی وحرب لمن حرب وسلم لمن سلم اے اللہ ان کی صلح میری صلح ان کی جنگ میری جنگ ان کا گوشت میرا گوشت اے اللہ ان پہ اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل کر حسین انما یرید کا مصداق یزید شجر خبیثہ کی شاخ خبیثہ یزید بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے حسین سے کردار حسین دیکھ کبھی دوش رسول کا سوار جس کے لیے مسجد نبوی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہ گیا وہ حسین جسے کبھی قرآن انما یرید اللہ کبھی صادقین اور کبھی فاسألوا اہل الذکر اور کبھی اللہ رب العزت کہ وہ جن پہ اللہ کا فضل ہوا ہے یہ پکار کے کہہ رہا ہے افضل کبھی بھی مفضول کی بیعت نہیں کر سکتا یزید کو بجاؤ اگر بنی اسرائیل کا نبی بھی حسین سے بیعت طلب کرتا تو حسین بیعت نہ کرتے حسین افضل تھا اور یزید مفضول تھا صاحبان ذی وقار جب تاریخ کا طالب علم تاریخ کی تھا گہرائیوں میں جھانک کے دیکھتا ہے تو کردار معاویہ سامنے آتا ہے اور جب کردار معاویہ کو دیکھتا ہے تو کردار ثقیفہ بنی سادہ سامنے آتا ہے جس کو چھپانے کی آج کا مسلمان پوری کوشش کر رہا ہے لیکن میں اس حسین کی تعریف کیا کروں حسین معجزہ کس طرح کہ آج ارض کربلا پاکستان میں جس میں سنسناتی ہوئی گولیاں اور خود کر بمبار جس میں ہر عزادار کو پتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کس جلوس پہ حملہ ہو جائے لیکن وہ جا رہا ہے اسے موت کی پرواہ نہیں جو دلوں پہ حکومت کرے اسے حسین کہتے ہیں اور جس پہ رب ذوالجلال فخر کرے اسے حسین کہتے ہیں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ باطل کی فنا حق کی بقا ثابت ہے باطل کی فنا حق کی بقا ثابت ہے یہ فیصلہ تا روزے جزا ثابت ہے اب اور دلائل کی ضرورت ہی نہیں شبیر کے سجدے سے خدا ثابت ہے سبحان اللہ حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد خدائے ظہور اسلام امام زمان علیہ السلام بلندتر صلوات صاحبان ذی وقار لوگ حکومتیں کرتے ہیں لیکن جبرن میں کہتا ہوں کہ حکومت ملکوں کے پہ بھی کی جاتی ہے لیکن ایک محلے کے دلوں پہ حکومت کر کے دکھائے حسین ایک ایسا کردار ہے حسین ایک ایسا لافانی کردار ہے حسین ایک ایسا لاسانی کردار ہے جس کی کسی ایک دو پہ نہیں کروڑوں دلوں پہ حکومت ہے اور میں عالم اسلام کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ حج کا جو اجتماع ہے وہ 30 لاکھ یا 35 لاکھ تک پہنچا ہے لیکن امام سید الشہداء 10 محرم اور چلم امام حسین میں جو اجتماع ہوتا ہے وہ 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہے تو پھر مان حسین ایک ایسی ذات کا نام ہے کہ جس کے اوپر رب ذوالجلال کا حصار رحمت ہے اور اس کے ماننے والوں پہ بھی رحمت نچھاور ہو رہی ہے اور جس کی آج بھی دلوں پہ حکومت ہے میں اس حسین کی کیا تعریف کروں پھر بھی اپنی زبانوں کو معطر فرمائے ضرور اللہم صلی علی محمد وآل محمد پرچم عباس اٹھائے رکھنا پرچم عباس اٹھائے رکھنا شور ماتم سے زمانے کو جگائے رکھنا پرچم عباس اٹھائے رکھنا شور ماتم سے زمانے کو جگائے رکھنا ہمیں شبیر عبادت ہے کوئی رسم نہیں ہمیں شبیر عبادت ہے کوئی رسم نہیں اپنی نسلوں کو عزادار بنائے رکھنا عباس نے چراغ وفا یوں جلا دیے عباس نے چراغ وفا یوں جلا دیے منہ سے نہیں عمل سے ثبوت وفا دیے زمانہ کس سے سیکھے گا اب صنعت وفا اس کاریگر نے ہاتھ ہی اپنے کٹا دیے عزاداران حسین ہر شہید کا اثر مظلوم پہ ہوا اور کربلا کی صبح جب یہ سورج طلوع ہوا
ظلم اپنے آپ کو آزماتا رہا۔ جب ظلم اپنے عروج پہ پہنچا، ایک ہستی آئی ہے امام علی مقام کے پاس، کہتی ہے اے حسین مجھے جنگ کی اجازت دے۔ اس وقت میرے مولا فرماتے ہیں عباس تو میرے لشکر کا علمبردار ہے، سالار ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں عباس فرماتے ہیں آقا وہ لشکر کہاں گیا، ذرا دیکھ تو صحیح۔ اور اوسطا اکبر کوئی نہر الکما کے کنارے سو گئے۔ بی بی سکینہ کہتی ہے چچا عباس میرا بھائی جاں بلب ہے، جنگ کی اجازت تو بابا نے دینی ہے، پانی کی اجازت میں لے کے دیتی ہوں، عزاداران حسین اب سفر کرتا ہوں۔ عباس نے مشق سکینہ کو گلے میں ڈالا، آئے فرات کی طرف 12,000 کا پہرا تھا، تکبیر کی صدا بلند کی، فوج نے گھاٹ چھوڑ دیا۔ عزاداران حسین عباس نے گھوڑا داخل کیا فرات میں، چلو میں پانی لیا، مظلوم حسین اور اس کے بچوں کی پیاس یاد آئی، پانی پھینک دریا میں پانی پھینک دیا۔ جب عباس آئے انہوں نے کہا کہ اے لشکر یزید نے کہا کہ اگر یہ پانی خیمے میں پہنچ گیا، اگر حسین اور عباس نے پانی پی لیا کبھی فتح نہیں کر سکو گے۔ وہ عزاداران حسین ادھر ہزاروں کمانوں میں انہوں نے تیر رکھا اور عباس کی مشق کا نشانہ لیا۔ میں ایسے پڑھتا ہوں جس طرح ایران والے پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں قاصد آیا مدینے میں، آگے کہتے ہیں مدینے والوں حسین مارا گیا، او مدینے والوں حسین مارا گیا۔ جب یہ الفاظ سنے نا بی بی ام البنین نے، بی بی کہتی ہے قاصد میرے پاس آ، یہ تو نے کہا ہے کہ حسین مارا گیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں بی بی حسین مارا گیا۔ بی بی کہتی ہے تو جو کہتی ہے حسین مارا گیا، میرا عباس کہا تھا؟ جب اس نے کہا نا عباس کہا تھا، وہ کہتے ہیں بی بی تیرے عباس کو گرز لگا۔ بی بی کہتی ہے میں نہیں مانتی، عباس پورے عرب میں بلند و بالا تھا۔ جب عباس گھوڑے پہ سوار ہوتے آپ کے قدم زمین پہ رکھتے، وہ قاصد کہتا ہے بی بی تیرے عباس کو جنگ کی اجازت نہ ملی، ہاتھ میں نیزہ تھا، عباس نے مشق کو پانی سے پر کیا، ادھر سے لعینوں نے اپنے تیروں کا رخ عباس کی مشق کی طرف کیا۔ جب مشق میں تیر لگا عباس کی آس ٹوٹ گئی، ایک تیر عباس کی آنکھ میں لگا، اتنے نے ایک ملعون نے چھپ کے وار کیا، میرے مولا کا دایاں بازو قلم ہوا، پھر اس نے دوسرا وار کیا، میرے مولا کا بایاں بازو قلم ہوا۔ میرے مولا کہتے ہیں آواز سے اے گھوڑے مجھے سپاہ یزید کے ہجوم کی طرف لے جا، اور مجھے بغیر بازیوں کے بغیر بازوؤں کے اس طرح زین سے اترتا ہوا حسین اب آپ کے سامنے